نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے پچھلے جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی وہ موضوع یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ گرفت کرنے اور ڈھیل دینے کے باب میں اپنے بندوں سے مختلف ہوتا ہے، ان کے حال کے مطابق ہوتا ہے. میں نے یہ واضح کیا تھا کہ منکرین، کافرین اور نافرمان اور فاسق لوگ جن سے اللہ جل مجدہ راضی نہ ہو، ناخوش ہو، ناراض ہو، اور جن کے لیے اس کا منشا ہو کہ یہ اپنے انجام بد کی طرف بڑھتے رہے اور انہیں اہانت ناک عذاب اور سزا سے ہمکنار کیا جائے، ایسے لوگوں کے لیے مشیت عزدی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو انہیں ڈھیل دی جاتی تاکہ وہ اپنی سرکشی میں، ظلم اور نافرمانی میں بڑھتے رہیں، اور اتنی نافرمانی کر لیں کہ اسی حساب سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے. تو نافرمانوں کو ڈھیل دی جاتی ہے، اور اس لیے کسی کو ڈھیل ملنا نہ اس کے فرما بردار ہونے کی علامت ہے، نہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے، بلکہ ڈھیل ملنا اللہ کی طرف سے اظہار ناراضگی اور اظہار ارادہ عذاب ہوتا ہے. ڈھیل ملنا عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے. اور دوسری طرف مطیعین، اللہ کے اطاعت گزار بندے، اللہ کے صالح مقرب بندے جن سے اللہ کو محبت ہوتی اور جن کے لیے اللہ پاک نہیں چاہتا کہ یہ بھٹک جائیں، یہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، نہیں چاہتا کہ یہ بھٹک جائیں، اور وہ انسان ہوتے اور بتقاضاء بشریت ان سے غیر ارادی طور پہ بھی کوئی معمولی سی لغزش یا خطا ہو جائے، اور بہت سی ایسی خطائیں ہوتی ہیں جو عصمت کے خلاف بھی نہیں ہوتی. بہت سی خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عصمت یعنی معصومیت کے خلاف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں گناہ کا، معصیت کا، نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا جاتا، وہ محض ایک لغزش ہوتی. تو اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی اس معمولی سی غیر ارادی لغزش پر بھی گرفت کرتا ہے تاکہ یہ فوری سنبھل جائے، اور معمولی سا میل کچیل بھی نفس کے باعث اگر اندر ہو تو صاف ہو جائے، یا یہ کہ اس فوری گرفت پر انہیں ندامت کا احساس ہو جائے اور اللہ کے حضور تائب ہو جائیں اور توبہ کریں. چونکہ توبہ صرف گناہوں کی بخشش کا ہی باعث نہیں بلکہ بلندی درجات کا بھی باعث ہوتی ہے. تو جن کی بخشش مطلوب ہو، توبہ ان کے لیے کفارہ گناہ ہے،
کسی کے لیے کفارہ گناہ ہے، کسی کے لیے توبہ ذریعہ بخشش ہے، اور کسی کے لیے توبہ سبیل بلندی درجات ہے۔ تو ہر ایک کی حسب حال توبہ کے اثرات ہیں۔ تو اللہ کے مقرب بندوں پر معمولی سی خطا پر بھی گرفت، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی۔ تو یہاں گرفت رحمت ہے اور وہاں ڈھیل غضب ہے اور سزا ہے۔ ان دو نقطوں کو سمجھانے کے بعد میں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی مثال تفصیل کے ساتھ عرض کی اور بات یہاں جا کے ختم کی۔ اب وہ نقطہ کہاں ختم ہوا تھا مجھے اس وقت مستحضر نہیں، آپ یاد دلا دیں گے تو بات وہاں سے آگے شروع کر لیں گے۔ خیال یہ گزر رہا ہے کہ یہاں تک بات ختم کی کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے جو لغزش صادر ہو گئی شیطان کی قسموں پر اعتماد کرنے کے باعث، اور اس کے پس منظر میں بھی ارادہ نیکی کا، بھلائی کا کار فرما تھا۔ وہ ارادہ ذکر کیا تھا میں نے آپ سے، کیا تھا وہ بیان نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ اعراف میں، وہ ارادہ جو کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ جب شیطان نے قسمیں کھائیں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گرفت بھی کن امور پر ہوتی۔ جب شیطان نے قسمیں کھائیں تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسمیں کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ کو جو یہ درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا ہے، اس کا مقصود صرف یہ ہے، اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو دو چیزیں ہو جائیں گی، یا پھل کھانے کے نتیجے میں شیطان کا کلمہ تھا وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں جو قسمیں کھا کے بتا رہا ہوں وہ یہ امر ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو یا تو اس پھل کھانے کے نتیجے میں تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، انسان اور بشر نہیں رہو گے بلکہ ملک ہو جاؤ گے، فرشتے ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ٹھہرا لیا جائے گا، او تکونا من الخالدین، خلود فی الجنت ہو جائے گا، ہمیشہ جنت میں رہو گے، پھر جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ اب یہاں ایک لفظ آیا ہے، یہ جملہ مترجمہ ہے، براہ راست موضوع سے متعلق نہیں، مگر ایک فروعی عقائد میں سے ایک نقطہ ہے جس پر ہمارے علماء اور مذہبی لوگ اور مناظر لوگ جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ ایک نقطہ اس سے متعلق ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان تکونا ملکین، سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے حکم دیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا ابلیس سے کہ میرے حکم کے باوجود تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا کہ یہ بشر ہے۔ کیا جواب دیا؟ یہ بشر ہے، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، تو میں اس بشر کو سجدہ کیسے کرتا؟ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس مکالمے کا ذکر آیا ہے، مختلف مقامات پر، کہیں اپنی فضیلت کا بیان، کہیں مٹی سے پیدا کیے جانے اور اپنے آگ سے پیدا کیے جانے کا بیان۔ الغرض تو ایک مقام پر اس کی تصریح آئی ہے کہ یہ تو نے بشر بنایا ہے اور میں بشر کو سجدہ کیوں کرتا؟ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ اس مقام پر جب اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس وقت اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ بولیے، بشر۔ اور اب
جب وہ قسمیں کھا کے انہیں پھل کھلانے کی بات کر رہا ہے تو کہتا ہے اگر آپ نے پھل کھا لیا تو ان تکونا ملکین، تم فرشتے ہو جاؤ گے۔ یہ بات قابل توجہ ہے، یہ بشر کے مقابلے میں لفظ لایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان تکونا نورین، کہ تم دونوں نور ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہا ان تکونا ملکین، تم دونوں ملک یعنی فرشتے ہو جاؤ گے۔ تو قرآن مجید کی روح سے بشر کا تعارض اور عکس نور نہیں ہوتا، ملک ہوتا ہے۔ بشر کا عکس نور نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے۔ بشر مخلوقات میں سے ایک جنس، اسی طرح ملائک فرشتوں میں سے ایک مخلوق، ایک نوع ہے۔ ایک جن وہ بھی مخلوقات میں سے ایک نوع خلق ہے، بشر بھی مخلوقات میں سے ایک نوع خلق ہے، انسان اور جمادات بھی ہیں، پھر نباتات بھی ہیں۔ تو بشر کے مقابلے میں جو مخلوق کی نوع آتی ہے وہ ملک ہے، نور نہیں آتا بشر کے مقابلے میں۔ اللہ پاک ہدایت اور فہم اور شعور عطا کرے ہمارے ان لوگوں کو جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے جھگڑوں کا موضوع بنا لیا ہے اور دین کے اندر ایک تفرقہ اور انتشار کا باعث بن گئے۔ ان کا جھگڑا کیا ہے؟ ان کا جھگڑا سارا یہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس پر ان کی بحث میں زندگی بیتی جا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر۔ مبلغ علم کا عالم یہ ہے کہ نور ہیں یا بشر، یہ سوال ہی جہالت ہے۔ یہ سوال بولیے، سوال ہی جہالت۔ نور کا عکس بشر نہیں ہوتا، نور کا عکس ظلمت ہوتا ہے۔ نور کا عکس کیا ہوتا ہے؟ ظلمت و تاریکی۔ قرآن مجید نے کہا اللہ پاک ولی ہے مومنوں کا، اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے اور وہ ان کو ظلمت یعنی تاریکی سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا شیطان گمراہوں کا ولی ہے، یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکالتا ہے اور ظلمت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے دونوں تصور دے دیے کہ نور کا عکس کیا ہے؟ ظلمت، بشر نہیں ہے۔ نور اور بشر میں کوئی جھگڑا ہی نہیں تھی۔ بھئی جیسے آپ پانی اور آگ کی بات کرتے ہیں نا، آگ کا برعکس کیا ہے؟ آگ اور پانی کو بالعکس لیں گے نا، سائے اور دھوپ کو بالعکس لیں گے، سائے کو اور دھوپ کو بالعکس لیں گے، آگ اور پانی کو بالعکس لیں گے، میٹھے اور کڑوے کو بالعکس لیں گے۔ جب کہیں گے میٹھا تو اس کا بدل عکس کیا ہوگا؟ کڑوا۔ اسی طرح ہوگا نا، تو ہر چیز کا ایک عکس ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے۔ تو میٹھے کی ضد کڑوا ہے۔ اگر آپ کہہ دیں بھئی آپ میٹھا لیں گے یا سفید، کوئی کہہ دے جی میٹھا لیں گے یا سفید، وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو آپ کا دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں۔ میٹھے کی سفید کے کیا ساتھ ٹکر؟ اگر سفید کی بات کرنی ہے تو سفید یا سیاہ کہیں، میٹھے کی بات کرنی ہے تو میٹھا یا پھیکا کہیں، میٹھا یا کڑوا کہیں۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ کوئی یوں کہے کہ آپ قہوہ پیئیں گے، سبز رنگ کا قہوہ پیئیں گے یا گلاب کی خوشبو چاہیے آپ کو، یہ کیا تک ہے؟ تو گلاب کی خوشبو کی بات کرنی ہے تو کچھ چمیلی کی خوشبو، اس کا عکس بدبو ہوگا، اس کی خوشبو کی بات بدبو کے مقابلے میں آئے گی، رنگ کی بات سفید کی بات سیاہ کے مقابلے میں آئے گی، مٹھاس کی بات کڑواہٹ کے مقابلے میں آئے گی، دھوپ کی بات سائے کے مقابلے میں آئے گی، زندہ کی بات مردہ کے مقابلے میں آئے گی، بینا کی بات نابینا کے مقابلے میں آئے گی۔ ہر جگہ اس نو کے مقابلے میں ایک ضد ہوتی ہے، نو۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب بالکل اسی طرح کی بات ہے کہنا کہ نور ہیں یا بشر،
بھئی نور اور بشر میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے صرف، یعنی نور اور بشر دونوں یکجا ہو سکتے ہیں، نور اور بشر دونوں یکجا اکٹھے ایک ہی ہستی کے اندر نورانیت اور بشریت دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ جب دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو یا تو لگتا ہی نہیں ہے، یا نور ہیں یا بشر، یہاں تو یا لگتا ہی نہیں۔ اگر آپ نے معاذ اللہ استغفر اللہ اگر شوق ہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر جھگڑا کرنے کا اور اپنا ایمان خدا نہ خواستہ برباد کرنے کا، تو نور کے مقابلے میں تو ظلمت ہے۔ کیا آپ کا ایمان اور غیرت مسلمانی گوارا کرتی ہے کہ پوچھیں کہ معاذ اللہ نور ہے یا ظلمت؟ فوراً کافر ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ظلمتوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، ظلمتوں سے۔ تو نور کا عکس ظلمت ہے، بشر نہیں، اور بشر کا عکس نور نہیں، ملک ہے، فرشتہ ہے۔ تو جب کہا جائے گا کہ فلاں بشر ہے یا نور، یہ بھی غلط ہوگا کہنا، یہ سوال ہی غلط ہے، جہالت۔ اگر کوئی بشر کے مقابلے میں پوچھنا چاہے تو کہا جائے گا کہ وہ فلاں بشر ہے یا ملک، بشر ہے یا فرشتہ، انس ہے یا جن، یعنی انسان اور بشر ہے یا جن، یا کہا جائے گا نباتات میں سے ہے یا جمادات میں سے۔ تو یہ انواع خلق ہیں، اور انواع خلق میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے، تو بشر نور کی ضد نہیں، اور نہ نور بشر کی ضد ہے۔ اور اسی طرح بشر اور نورانیت کے اکٹھے ہونے میں کوئی امر مانے نہیں۔ سیدنا جبرائیل امین کیا ہیں؟ ملک ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ملائک یعنی فرشتے وہ نوری مخلوق، فرشتے۔ مگر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھیجا، کدھر بھیجا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، پھونک مارنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر، کہ خوشخبری دیں، پھونک ماریں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس ہم نے مریم کی طرف اپنی روح یعنی روح الامین جبرائیل کو بھیجا، جو نہ صرف نوری فرشتہ ہے بلکہ تمام نوری ملائک کا سربراہ ہے۔ سیدنا جبرائیل امین کو روح الامین کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور انہیں پورا پورا بشر بنا کے بھیجا، بشرًا سویہ، کامل بشر بنا کے بھیجا، بغیر کسی نقص اور کمی کے پورا بشر بنا کے بھیجا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نوری ملک، نوری فرشتہ اور بشر دونوں یکجا ہو گئے ہیں، نوری، مگر سیدھا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بشری صورت میں موجود ہیں، تو نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، کون؟ بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے، مسلم متفق علیہ، ملک الموت آئے، تو ملک الموت فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، اور نوری مخلوق کی آنکھیں تو نہیں نکلتی نا۔ ملک الموت آئے بشری صورت میں اور آ کے پوچھا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا حضور آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کن سے کہا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ جلال والے پیغمبر تھے، ان کو یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ ملک الموت پیغمبر کی بارگاہ میں اس طرح آ کے بات کرتے ہو۔ آپ نے تماچا مارا، صحیح بخاری میں حدیث صحیح ہے اور متفق علیہ مسلم میں بھی ہے، تماچا مارا اور ملک الموت کی آنکھ نکل گئی۔ تو وہ جو آنکھ نکلی اس وقت کیا وہ نوری پیرائے میں تھے یا بشری پیرائے میں تھے؟ اگر نوری پیرائے میں اور نوری جامے میں اور نوری جسم میں ہوتے تو آنکھ نکلنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آنکھ نکلنا یا نہ نکلنا یہ تو بشری جسم کا مسئلہ ہے، تو بشری جسم کے ساتھ جسد انصری کے ساتھ تھے، آنکھ نکل گئی۔ پھر اللہ پاک کے حضور گئے نکلی ہوئی آنکھ لے کر اور جا کے عرض کیا یا اللہ آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیج دیا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں۔ انبیاء کی شان دیکھیے کیا ہے، جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، مرنا چاہتا ہی نہیں، ایسے بندے کی طرف بھیج دیا۔
تو جواب میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا جلالن کہ کیا کہہ رہے ہو، بندے کی کیا مجال کے مرنا نہ چاہے. اللہ پاک یہ بھی تو فرما سکتے کہ بندے کی کیا مجال کے مرنا نہ چاہے، میرا امر ہو اور وہ انکار کر دے، کیا مجال. ایسی بات نہیں کی. اللہ کے ہاں نبیوں کی قدر و منزلت ہے، ہم بندے ہو کر اتنی بھی کرنا نہیں جانتے. بندے ہو کر امتی کہلا کے اتنی قدر و منزلت بھی کرنا نہیں جانتے. اللہ پاک نے واپس بھیجا، پوچھا کیا کہا تھا؟ بولا یہ عرض کیا تھا. فرمایا اسی کی سزا ملی. میرے محبوب بندوں اور نبیوں کی بارگاہ میں جا کر یوں نہیں کہا کرتے کہ روح قبض کرنے آیا ہوں. تو مولا کیا کروں؟ تو میں جا کے عرض کرو کہ اللہ پاک کی طرف سے میں آیا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا مزید یہی رہنا چاہتے ہیں؟ پھر جیسے موسیٰ کہے ویسے کر لینا. یہ ہے انداز گفتگو اور آداب گفتگو بارگاہ پیغمبری میں. یہ جملہ معترضہ تھا، اصل موضوع سے ہٹ کر سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ نورانیت اور بشریت میں کوئی ٹکر، یہ جھگڑا کرنا ہی جہالت ہے. اور یاد رکھ لیں کہ عقیدہ کیا ہے، حضور علیہ السلام میں نورانیت بھی ہے اور آپ کی ذات پاک میں بشریت بھی ہے. حضور علیہ السلام کی ذات پاک دونوں شانوں کی جامع ہے، دونوں شانوں کی جامع، نورانیت بھی اور بشریت بھی. اگر نورانیت نہ ہو تو عالم نور کو فیض کیسے پہنچے؟ حضور تو عالم نور کو اور عالم ملائک کو اور عالم ارواح کو بھی فیض دینے والے ہیں. تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں فیض تبھی جائے گا نا کہ جب قدر مشترک ہوگی. تو جب روحیں اور نوری مخلوق حضور کی بارگاہ سے فیض لیتے ہیں تو وہاں ذریعہ آپ کی نورانیت بنتی ہے. جب امت کو اسوہ پاک اور سیرت پاک اور سنت طیبہ عطا کرتے ہیں تو اس میں ذریعہ اس فیض کا آپ کا جسد انصری اور وجود بشری بنتا ہے. تو بشریت مقدسہ بھی آقا کی شان ہے، اس پر ایمان رکھنا حق ہے. اور جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا جو انکار کرے وہ، یہ قرآن مجید میں نص ہے. تو اس پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ایک ایسا کہ جی بشر نہیں تھے اور نور تھے، اور یہ کہ نور نہیں تھے اور بشر تھے. استغفر اللہ العظیم. میرا سکول کا زمانہ تھا. سکول میں ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، ان سے میرا مناظرہ طے پا گیا. یہ بھی ضمناً ایک واقعہ آپ کو بتا دیتے ہیں. میرا موقف جو میں نے آپ کو سمجھایا، یہ بات میں نے کی، وہ صاحب کہتے تھے نہیں جی بس بشری ہیں، نور نہیں، نور کہنا کفر ہے، نور کہنا گمراہی ہے. اس پر مذاکرہ اور مناظرہ طے پا گیا. کوئی ایک عالم تھے، وہ منصف ہو گئے، گفتگو ہوئی. میں نے کہا کہ یہ بند کاغذ میں لکھ کر اپنا مسلک دے دیں، میں بھی اپنا عقیدہ لکھ کر دے دوں تاکہ بعد ازاں دونوں میں سے کوئی پھر نہ سکے. انہوں نے لکھ کے دے دیا، میں نے بھی لکھ کے دے دیا. میں نے کہا کہ پڑھ کے سامعین کو سنا دیا جائے پہلے تاکہ پتہ چل جائے کہ ثابت کیا کرنا ہے. یہ میری سکول لائف کی بات ہے. اس بات کو کم سے کم یہ 1965-66 کی بات ہے. تو انہوں نے لکھا، کاغذ جو کھولا، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام بشر ہے اور جو ان کو نور کہے وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ مت ماری گئی لوگوں کی، ہوش عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے، دین میں اس انتہا پر غلوف کرتے. جو ان کو نور کہے وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ دوزخی گمراہ ہے. ان کا جو موقف تھا پڑھ کے سنا دیا گیا. اس کے بعد میرا کاغذ کھولا جو منصف اعلیٰ تھا، اس میں یہی بات لکھی تھی کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو بشریت مقدسہ اور نورانیت معظمہ دونوں کی شانوں سے نوازا ہے. تو آپ کے نور ہونے اور بشر ہونے دونوں کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور دونوں میں سے کسی ایک کا انکار بھی درست نہیں ہے. جب یہ پڑھ کے سنایا، وہ صاحب جو ہیں وہ بڑا اٹھے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ ایک چیز مانیں. میں نے کہا خدا کے بندے، آپ اللہ کا خوف کریں، ایک چامن. یہ تو اس طرح کی بات ہو گئی کہ آپ کے والد ہیں، وہ کہیں جی میں اس خاتون کا شوہر ہوں اور آپ کا باپ ہوں، آپ جھگڑا کریں نہیں ایک بات مانیں. یہ کیا ہوئی، یا باپ بنے یا شوہر بنے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم یا باپ بنے یا شوہر بنے، دو باتیں نہیں بننے دیں گے. عقل سے کام لو.
بھئی بیوی کے لیے شوہر ہے، اولاد کے لیے باپ ہے. تو خیر ان کو منصف نے سمجھایا بھئی اپنا اپنا موقف ہے، ثابت کریں. اب میں نے یہ کہہ دیا کہ بشریت، اب آپ کو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو ذہن نشین کریں. میں نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مقدسہ، آپ کا بشر ہونا، یہ میں نے بھی مان لیا، انہوں نے بھی مان لیا. تو بشریت مقدسہ پر تو کوئی اختلاف اور جھگڑا نہ رہا، دونوں نے مان لی بشریت. اور میں بھی کہتا ہوں جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. ان کا بھی سارا کاغذ یہی ہے کہ بشر ہے، تو اس پر تو جھگڑا ہی نہ رہا. اب مسئلہ صرف ایک رہ گیا. میں نے کہا نور بھی ہے، یہ کہتے ہیں نور نہیں. اب صرف میں یہ دکھاؤں گا قرآن و حدیث سے کہ نور بھی ہے، ان کو صرف یہ دکھانا ہوگا کہ نور نہیں ہے. بشریت پر کوئی آیت اور کوئی حدیث پیش نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ اس پر جھگڑا ہی نہیں. اگر کوئی آیت پیش کریں انما انا بشر مثلکم، کہ میں بشر ہوں، تو اس آیت کے پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ بشر تو میں بھی مان رہا ہوں، اس پر تو جھگڑا ہی نہیں. اگر حدیث پیش کریں کہ بشر ہے تو اجازت نہیں ہوگی، چونکہ اس پر ہمارا اختلاف ہی نہیں. انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے. میں نے کہا اب ان کو اجازت ہے کھڑے ہو کے پیش کریں اپنی دلیلیں. اب ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، وہ جو کھڑے ہوئے پھر انما انا بشر مثلکم آیتیں پڑھیں. میں نے کہا بھئی اس پر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، بشریت کی آیتیں کیوں پڑھتے؟ ہمارا ایمان ہے اس پر. حدیث انہوں نے پڑھی حضور السلام کی بشریت مقدسہ پر. میں نے کہا ہمارا ایمان ہے، جھگڑا ہی نہیں اس پر. منصف نے ان کو روک دیا. انہوں نے کہا جب یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے، اس پر دونوں کا موقف ایمان ہے، اس کا دونوں کا ایمان ہے. آپ صرف یہ ثابت کریں کہ جو کہتے ہیں کہ نور نہیں، اب ثابت کریں کہ نور نہیں. الحمد سے والناس تک قرآن کی ایک آیت سے ثابت کریں کہ نور نہیں. احادیث میں سے ایک حدیث بیان کریں کہ نور نہیں. میں آپ کو آیات اور حدیث سے بیان کرتا ہوں کہ نور بھی ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے، سنیے، کہ جھگڑا ہے ہی نہیں. آپ کا موقف یہ ہے کہ جھگڑا ہے. بھئی جو دونوں کو مانے اس کا جھگڑا رہا کوئی؟ جھگڑا کس کا ہے؟ جو ایک شے مانتا ہے دوسری، تو جھگڑا تو اس نے ڈالا. اور جس نے کہا آمنا وصدقنا، بھی نورانیت بھی ہے بشریت بھی ہے، دونوں شانیں، اس نے تو جھگڑا مٹا دیا. کہا میرا تو جھگڑا نہیں ہے، ان کا جھگڑا ہے، یہ ثابت کریں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر کوئی ایک دلیل نہ دے سکے. میں نے بہت سی قرآن مجید کی آیات اور حدیث پیش کی، تو خیر وہ فیصلہ ہو گیا تھا. یہ میں نے ضمناً، جو آج کے موضوع میں یہ بات نہیں تھی، بات ضمناً آ گئی، مگر یہی موضوعات ہوتے ہیں جو بعض اوقات انسان کو اناڑیوں کے پاس جب چلے جاتے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، جب اناڑی ٹکر جاتا ہے تو ایمان ڈاواڈول کر دیتا. اس لیے یہ چیزیں بھی معلوم ہونی چاہیے اور بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہونی چاہیے. اور اتنی وضاحت والا سودا وہ یہی منہاج القرآن کی دکان پہ ملتا ہے، اور کسی جگہ ملتا نہیں. جہاں جائیں ملاوٹ ملتی، جہاں جائیں گے وہ آپ کو اس جھگڑے میں ڈال دیں گے. ایک جگہ جائیں گے وہاں انداز یہ بتائے گا جیسے بشریت کا انکار ہو رہا ہے، نورانیت کا بیان ہو رہا ہے بشریت کا، اور کہا جا رہا ہے جو بشر کہے معاذ اللہ وہ گستاخ ہے، یہ دین کا معرفت نہیں ہے. اور کہیں یہ ہو رہا ہے کہ جو نور کہے وہ کافر ہے محض بشریت کی. تو جو محض بشریت کی بات کرے، محض بے انکار نورانیت، یہ گستاخی بنتی ہے. کیا یہ موقف کافروں کا ہوا کرتا تھا؟ سو انکار کسی کا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی شان جامعیت کی شان بنائی، ہر چیز کے ساتھ جمع فرمایا. تو اگلی بات میں نے یہ سمجھا دی کہ بشر اور نور کا جھگڑا نہیں، ہاں بشر اور ملک کا ہے اختلاف. بشر ایک الگ نو، ملک یعنی فرشتہ الگ نو. اور نور اور بشر کا جھگڑا نہیں، نور اور ظلمت کا جھگڑا ہے. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، اس کی جلد بھی ہے، اس کا کاغذ بھی ہے، پریس سے چھپا ہوا بھی ہے، پورا کا پورا ایک مادی جسم بھی ہے کہ نہیں؟ اور اس مادی جسم رکھنے والی کتاب کو ہم قرآن بھی کہتے ہیں،
اور اس قرآن کو خود قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آ گیا. نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. وہ کتاب مبین اور روشن کتاب آ گئی. یہاں فرمایا روشن کتاب. دوسرے مقام پر خود قرآن مجید کو نور کہا. قرآن مجید کو نور کہا. الذین آمنوا بہ وعزروہ وناصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوا. یہاں قرآن کو نور کہا. اور ایک اور مقام پہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، بے شک تمہارے پاس لوگوں اللہ کی سب سے بڑی دلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور روشن نور آ گیا. اس سے مراد قرآن. تو دیکھیے قرآن کی جلد بھی ہے، کاغذ بھی ہے، سیاہی بھی ہے، طباعت بھی ہے، پرنٹنگ بھی ہے. دکان سے آپ ہدیہً خرید کے لے آتے ہیں، مگر اسی قرآن کو قرآن نور بھی کہتا ہے. تو مادی جسم ہے قرآن کا، کیا مادی جسم بھی ہوا اور نور بھی ہوا. اس کا نور ہونا ایک الگ شان ہے، اس کا اس مادی جسم کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں. اور کتاب ہونا ایک الگ شان ہے، اس کا نور کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں. اللہ پاک نے اسی طرح جیسے اپنی کتاب کو ایک مادی جسم بھی دیا اور نور بھی بنایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اس طرح انبیاء علیہ السلام کو اور بطور خاص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مادی اور بشری جسم بھی عطا کیا تاکہ ولادت ہو اور لوگ آپ کا سراپا دیکھیں اور آپ کی سنت کی پیروی کریں. آپ کو کھاتے دیکھیں، سوچ کا فرق پڑ گیا. حضور علیہ السلام نے کھایا اس لیے نہ تھا کہ کھاتے ہوئے دیکھ کر ہم نور بشر کے جھگڑے میں پڑ جائیں. دیکھو کھاتے تھے سو بشر ہوئے. نادانو، ان باتوں کے جھگڑے کی کیا ضرورت؟ کھایا بشریت کے نورانیت کے جھگڑے کے لیے نہ تھا، کھایا اس لیے تھا کہ کس طرح کھایا جائے تمہیں سنت نصیب ہو. میدان جنگ میں گئے، پتھر لگے، چہرے انور زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے. یہ چیزیں اس لیے نہ تھی کہ تم اسے نور بشر کے جھگڑوں میں گھسیٹ کے لے آؤ، اس لیے تھی کہ جہاد میں جانا، پتھر کھانا امت کے لیے نصیحت و سنت بن جائے. شادی کی تاکہ سنت بن جائے، نکاح سنت بن جائے. اللہ حضر القیاس تو بشری جسم عطا کیا تاکہ امت اور انسانیت کو اسوہ حسنہ ملے، سیرت طیبہ ملے، سنت مبارکہ ملے، اور انسانیت کو اپنی زندگی حضور کی حیات طیبہ دیکھ کر بسر کرنا آ جائے. اگر بشری جسم اطہر نہ ہوتا تو سنت کیسے ملتی؟ کیا انسانوں کے لیے جبرائیل امین کی کوئی سنت ہے؟ ملک الموت کی کوئی سنت ہے؟ ایک تو ہے جو آج کل پوری ہوتی پھرتی، راجاتے کو جان سے مار دینا، یہ ملک الموتی سنت. تو وہ ملائکہ جن کا بشری جسم نہیں، جن کا انسانی زندگی میں رہن سہن نہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں، وہ آپ کی زندگی کے لیے اسوہ بھی نہیں دے سکتے. انسانیت کو اسوہ اور سیرت عطا کرنے کے لیے اور نمونہ حیات عطا کرنے کے لیے اور نمونہ زندگی عطا کرنے کے لیے لازم تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بشری حیات بھی عطا کی جاتی تاکہ ایک بھرپور بشری اور انسانی زندگی بسر کرتے، اور آپ کی بھرپور انسانی زندگی کے نقوش کو دیکھ کر انسانوں کو جینا آ جاتا اور اللہ کی پسند کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا آ جاتا. تو بشری وجود اطہر کا تقاضا تھا، اس کے بغیر ہمارا سیرت پاک سے رابطہ ہی نہیں ہو سکتا تھا، رہنمائی ہی نہیں مل سکتی تھی. اور نور عطا کیا جانا یہ اس سے بھی بڑا تقاضا تھا کہ اس کے بغیر روح منور نہیں ہو سکتی تھی. آقا دو جہاں کا فیض، پوری کائنات میں روحانی فیض نہ پھیلتا، ملائکہ فیض کیسے رہتے؟ عالم انس کی مسلمانوں کی روحیں قیامت تک فیض کیسے لیتی؟ آج ملائکہ آتے، نوری فرشتے 70,000 صبح اور 70,000 شام کو حضور علیہ السلام کی قبر انور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور نور کی خیرات لیتے اور فیض لیتے. تو حضور علیہ السلام نے اپنے نوری ذریعے سے عالم نور میں اور عالم ارواح میں فیض بانٹا،
اور بشری ذریعے سے عالم بشریت اور عالم انسانیت میں فیض بانٹا، تو ذات پاک پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، دونوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات ضمناً ہو گئی، تو کہا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو فرشتہ بننا بھی نیک خواہش تھی یا بری؟ جی نیک خواہش تھی۔ اگر فرشتہ بن گئے تو چلو کوئی امکان جو گناہ کا ہوتا ہے انسانوں میں وہ بھی نہیں رہے گا، تو اچھی خواہش تھی۔ او تکونا من الخالدین، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو جنت مقام قرب ہے، جنت مقام اور اللہ کے قرب کی جگہ ہے، تو ہمیشہ جنت میں رہنا، قرب الہی میں رہنے کی آرزو، تو آرزو یہ بھی نیک تھی یا بری؟ نیک تھی، آرزویں دونوں نیک تھی۔ تو نیک آرزو کے پیش نظر ایک غیر ارادی لغزش ہو گئی، نیکی کی خواہش کے پیش نظر غیر ارادی لغزش ہو گئی، تو پتہ یہ چلا کہ نیکی کا بھی خیال ہو تب بھی پاسداری حکم الہی کی کرنی چاہیے۔ تو اس پر بھی اللہ رب العزت نے گرفت فرمائی، اس پر بھی، اور پھر وہ توبہ کے کلمات تلقین کیے، گرفت کر لی۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں گرفت فوری ہوتی ہے، اور جہاں اللہ گرفت نہیں کرتا وہاں اس انسان کو گناہ کا شعور ہی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا۔ تو گناہ کر کے گناہ کا احساس ہو جانا اور گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو جانا، یاد رکھ لیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ گناہ نہیں، خدا نہ کرے کہ کوئی کسی کو یہ توفیق ہو، مگر کوئی غلطی سے گناہ کا مرتکب ہو، مگر گناہ کے بعد اس کو احساس ہو جائے، ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، اور پھر توبہ کر لے، یہ سارے احساسات اور مراحل یہ اللہ کی نعمتیں اور انعامات ہیں۔ اور گناہ کر لے اور اسے گناہ کا احساس بھی نہ ہو، خیال بھی نہ گزرے کہ میں نے گناہ کیا، اور شرمندہ بھی نہ ہو، اور بالکل ڈھیٹ نظر آئے، مت سمجھو کہ پورا اطمینان ہے اس کو گناہ کے بعد، تو یہ تو بڑا نفس مطمئنہ رکھنے والا آدمی ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی گرفت اور غضب ہے اس پر کہ اسے گناہ کا احساس ہی نہیں ہوا۔ احساس ہو جاتا تو شرمندہ ہو جاتا، شرمندہ ہوتا تو توبہ کر لیتا، توبہ کر لیتا تو مولا معاف کر دیتا۔ اس راستے پر ہی نہیں چڑھا وہ۔ اس کی مثال قرآن مجید میں آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو، اپنی آوازیں حضور علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور جس طرح ایک دوسرے کو تم آپس میں بے تکلفی سے بلاتے ہو اس طرح میرے محبوب کی بارگاہ میں بے تکلفی نہ برتا کرو۔ ادب گاہ اس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید جنید و با یزیدی جا۔ بے ادبی بے تکلفی سے نہ بلایا کرو میرے محبوب کو، یا محمد یا محمد یوں کہہ کر براہ راست حضور کو پکارنا بے ادبی ہے۔ پکارا جائے یا رسول اللہ کہہ کر، یا حبیب اللہ کہہ کر، یا نبی اللہ کہہ کر، یا شفیع المذنبین کہہ کر، یا سید الاولین کہہ کر، ادب کے ساتھ لقب کے ساتھ پکارا جائے۔ یہ تلقین کیوں کی؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ائمہ بہت سے اماموں نے بیان کیا کہ الحم سے والناس تک اللہ پاک نے جب حضرت آدم سے خطاب کیا فرمایا یا آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت داؤد کی بات کی فرمایا یا داؤد، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ جس نبی کو اللہ پاک نے بلایا وہ مالک جو ہوا، وہ خالق، اس پر کسی کا ادب لازم نہیں، ہر کوئی اس کے نیچے ہے۔ ہر نبی کو نام لے کر بلایا، مگر نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں آقا بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے اور اللہ کے پیارے نبی مرسل، مگر حضور علیہ السلام کا ادب امت کو سکھانے کے لیے اور آپ کی قدر و منزلت کو اونچا کر کے دکھانے کے لیے پورے قرآن میں جب حضور کو بلایا کسی ایک جگہ بھی نام لے کر نہیں بلایا۔
فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی طٰہٰ یاسین یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے میرے کملی والے پیارے، اے میری چادر والے پیارے، اے میرے گھونگھٹ والے پیارے، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب. جب پکایا لقب سے پکارا. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح بے تکلفی سے آپس کو بلاتے ہو، میں اپنے حبیب کو اس طرح نہیں بلاتا تاکہ کہیں تم سند نہ بنا لو، تاکہ تم کہیں سند نہ بنا لو. ادب سے بلایا کرو، پیار سے بلایا کرو، عقیدت سے بلایا کرو. اور فرمایا اگر تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں گستاخی کر دی، اپنی آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی کر دی اور بے ادبی سے بلا دیا، تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال، ساری نیکیاں، سارے حج، صدقہ، خیرات، عبادتیں، تقوی، سارا کچھ ضبط اور جلا دیا جائے گا، ضبط کر دیا جائے گا. ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال، نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی، نیست و نابود کر دی جائیں گی، ان کو مٹا دیا جائے گا. وانتم لا تشعرون، تمہارا نامہ اعمال خالی ہو چکا ہوگا مگر تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. یہ نقطہ ہے سمجھنے والا. انتم لا تشعرون، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم لٹ گئے. تم خوش رہو گے کہ ہماری بڑی نیکیاں ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، بڑی تبلیغ ہے، بڑا عمل ہے، بڑا صدقہ ہے، بڑی خیرات ہے، بڑا حج ہے. تم اپنے اعمال پہ گھمنڈ کرتے رہو گے، تمہیں ندامت ہی نہیں ہوگی. ندامت کیسے ہو؟ تمہیں یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہماری نیکیاں لٹ گئی. کتنی بڑی سزا دی حضور کے گستاخ کو، اپنے حبیب کے گستاخ کو اتنی بڑی سزا دی کہ ساری نیکیاں لٹ گئی اور اسے احساس بھی نہیں ہوا. کیونکہ احساس ہو جائے تو شرمندہ ہوگا، شرمندہ ہوگا تو تائب ہوگا. اور اللہ پاک اس گستاخ کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دینا چاہتا، اسے سو احساس بھی نہیں ہونے دیا گناہ کا. تو یاد رکھ لیں کہ احساس گناہ بھی نہ ہونا اور مطمئن رہنا یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا غضب ہے، یہ رحمت اور نعمت نہیں. یعنی بڑے سے بڑے گناہ پر شرمندگی نہ ہونا اور احساس نہ ہونا، مطمئن پھرنا، یہ غضب الہی ہے، یہ عذاب الہی ہے. اور ادنا سی خطا پر احساس ہو جانا اور شرمندہ ہو جانا اور تائب ہو جانا یہ اللہ کی نعمت اور رحمت ہے. اس لیے اللہ پاک کے بندوں کے، مومنین کے 3 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں مومنین میں، ایمانداروں میں، کہ جو گناہ اگر کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے گناہ کا، شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں. اہل ایمان کی یہ بات ہو. جن کو احساس نہیں ہوتا وہ طبقہ ایک طرف ہو گیا، جن پر غضب ہو گیا اللہ، وہ غضب یافتہ ہو گئے. اب انعام یافتہ بندے جو اہل ایمان اور اہل نعمت ہیں، ان سے اگر کوئی خطا گناہ ہو جائے تو احساس ہوتا ہے، نادم ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. ایک علامت. ان سے جو اونچے رتبے کے لوگ ہوتے ہیں، ابرار، ان سے اونچے رتبے کے لوگ ہوتے ہیں ابرار، یہ اخیار ہیں، نیک لوگ ہیں. جو ابرار ہیں ان سے اونچے لوگ، ان سے کوئی لغزش اور خطا ہو جائے تو ان پر اثر ان سے بہت زیادہ ہوتا، ندامت بھی ہوتی، شرمندگی بھی ہوتی، مگر ساتھ اپنی طبیعت اور روحانی حالت میں بہت بڑی کمی بھی محسوس کرتے. پہلی قسم میں ندامت، شرمندگی ہوئی مگر کمی محسوس نہیں ہوئی. کیونکہ کمی محسوس نہیں ہوئی تو توبہ بھی تھوڑی ہو گئی. یہ نقطہ قابل توجہ ہے. ابرار جو اللہ کے اور برگزیدہ بندے ہیں، ان سے خطا ہو جائے تو نادم بھی ہوتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں اور اپنی طبیعت اور روحانی حالت میں ایک بہت بڑی کمی محسوس کرتے ہیں. اس کمی کے محسوس کرنے پر بڑے گھبراتے ہیں اور بڑے تڑپتے ہیں اور آہوزاری کرتے ہیں اور اللہ کے حضور گریہ و بکا کرتے ہیں اور بے پناہ کثرت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں. جتنی کمی کا احساس ہوتا ہے توبہ اسی قدر زیادہ کرتے ہیں. تو اللہ ان کی کمی کی تلافی بھی فرماتا ہے اور درجے بلند بھی کرتا. اور تیسرا طبقہ اوپر ہے مقربین کا. اخیار سے اوپر ابرار ہوئے اور ابرار سے اوپر مقربین ہوئے، جو اللہ کے مقرب اور محبوب مقرب بندے ہیں. ان سے کوئی خطا ہو جائے
تو نہ صرف کمی کا احساس ہوتا ہے بلکہ ان کی حالت دیگرگوں ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تڑپتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، اور ان کی کیفیت سنبھالی نہیں جاتی، اور بعض بندے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں احساس کر کے، اور اس وقت تک ان کی حالت نہیں سنبھلتی جب تک کثرت توبہ کے بعد اللہ پاک نہ صرف ان کا قرب بحال نہ کر دے بلکہ بہت اونچے قرب میں اور نفائذ کر دے۔ تو جتنا جس کا حال ہے، آخری بات، جس قدر جس کا حال ہے اسی قدر اس کو احساس زیادہ دیا جاتا ہے، اسی قدر ندامت کی نعمت زیادہ دی جاتی ہے، اسی قدر توبہ کی کثرت اسے نصیب ہوتی ہے، اور اسی قدر وہ گریہ و زاری کرتا، تڑپتا، اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، اور اسی قدر اللہ کے فضل سے اس کے درجوں کو اور بلند کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ تائب ہیں، یہ لوگ تائب ہیں، توابین ہیں۔ کیا؟ توابین ہیں۔ کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ اواب ہیں، کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ منیبین ہیں، کچھ انابت والے ہیں، کچھ توبہ والے ہیں، اور کچھ اوابیت والے ہیں۔ تو یہ اپنے اپنے حال کے مطابق اللہ پاک ان کے درجے عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی ایسی دولت کے ساتھ نوازے کہ اول تو نافرمانی اور گناہ کی زندگی سے پاک رکھے، اور کسی سے غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں اس غلطی پر اطمینان نہ دے بلکہ غلطی پر شرمندگی اور ندامت کی نعمت عطا کرے تاکہ توبہ کی توفیق سے ہماری زندگی سنورتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔